یہ اس زمانے کی بات ہے جب مصر کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کر رہا تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس کا نام فرعون تھا۔ طاقت، دولت، لشکر اور جادوگر سب اس کے قدموں میں تھے۔ وہ خود کو رب کہلوانا پسند کرتا تھا اور اس کی حکومت کا دار و مدار ظلم، خوف اور خون پر تھا۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک بچہ اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس خواب نے اس کے دل میں خوف بھر دیا، چنانچہ اس نے ایک ظالمانہ حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ گلیوں میں سپاہی پھیل گئے، گھروں کی تلاشی ہونے لگی، ماؤں کی گود اجڑنے لگی اور چیخوں سے فضا لرزنے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جب زندگی لینا معمول اور زندہ رہنا جرم بن چکا تھا۔ قرآنی آیت ہے، بے شک فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ وہ ان کے ایک گروہ کو کمزور کرتا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اس ظلم کے اندھیروں میں بنی اسرائیل کی ایک نیک، صابرہ اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والی عورت کے گھر ایک نورانی بچہ پیدا ہوا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ماں کے دل میں خوشی بھی تھی اور خوف بھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سپاہیوں کو خبر ہو گئی تو یہ بچہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، جہاں فرعون کی تدبیریں ختم ہوتی ہیں وہیں اللہ کی تقدیر شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک خاص الہام ڈالا، ایسا الہام جو صرف اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ قرآنی آیت ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنانے والے ہیں۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا۔ کون سی ماں اپنے نومولود کو دریا کے حوالے کرتی ہے؟ مگر یہ عام فیصلہ نہیں تھا، یہ اللہ پر کامل یقین کا فیصلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک مضبوط صندوق تیار کیا، بچے کو اپنے آنسوؤں میں لپیٹا، آخری بار سینے سے لگایا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ دریا کی موجیں گویا اللہ کے حکم کی منتظر تھیں۔ صندوق بہتا ہوا آگے بڑھا، نہ ڈوبا، نہ ٹکرایا، نہ الٹا، کیونکہ اسے اللہ کی حفاظت حاصل تھی۔ دوسری طرف محل فرعون میں عیش و عشرت تھی، مگر دل خالی تھے۔ اسی محل میں فرعون کی بیوی آسیہ موجود تھی، ایک نیک دل، سچ کی متلاشی عورت۔ اچانک دریا سے ایک صندوق محل کی قریب آ لگا۔ جب اسے کھولا گیا تو اندر ایک نورانی چہرہ تھا، ایسا چہرہ جس نے آسیہ کے دل کو چھو لیا۔ وہ پکار اٹھیں، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ قرآنی آیت ہے، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے۔ یوں جس بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے حکم جاری کیا تھا، اسی بچے کی پرورش فرعون کے محل میں ہونے لگی۔ یہ اللہ کی وہ حکمت تھی جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے چین تھا، آنکھیں دریا کی سمت لگی تھیں، مگر اللہ نے ایک اور معجزہ دکھایا، وہی بچہ، وہی ماں، مگر اب محفوظ اور عزت کے ساتھ۔ یوں ظلم کے مرکز میں حق کی پرورش ہونے لگی اور تقدیر خاموشی سے اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دریائے نیل کی موجوں نے جس صندوق کو حفاظت سے ساحل تک پہنچایا تھا، اب وہ بچہ فرعون کے محل میں تھا، محل شاہی، جہاں غرور بولتا تھا، جہاں خودداری کے دعوے کیے جاتے تھے۔ وہیں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی پرورش کا انتظام فرمایا۔ یہ تقدیر کا وہ منظر تھا جسے فرعون سمجھ ہی نہ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں کھلیں تو سونے چاندی کے جھروکوں، خدمتگاروں کی قطاروں اور شاہی سکون میں، مگر ایک مسئلہ درپیش تھا۔
بچہ کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا تھا۔ دائیاں بدلتا بائیاں بدلتا بچہ منہ پھیر لیتا۔ محل میں تشویش پھیل گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ماں کے دل کو تسلی دینے کا وعدہ پورا کرنا چاہا۔ قرآنی آیت ہے، اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو دور سے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھی، ہمت کر کے آگے بڑھی اور کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کرے اور اس کی خیر خواہ ہوں؟ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو شاہی محل میں بلایا گیا۔ ماں نے بچے کو گود میں لیا تو ننھا موسیٰ علیہ السلام فوراً سکون سے دودھ پینے لگا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو غم کے نہیں، اللہ کے وعدے کی سچائی کے تھے۔ قرآنی آیت ہے، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ غم نہ کرے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی ماں کی گود میں مگر فرعون کے خرچ پر پرورش پانے لگے۔ یہ اللہ کی حکمت کا وہ پہلو تھا جس میں دشمن بھی نادانستہ طور پر مددگار بن جاتا ہے۔ سال گزرتے گئے، موسیٰ علیہ السلام بچپن سے جوانی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے چہرے پر وقار، آنکھوں میں سنجیدگی اور دل میں عدل کی چمک نمایاں ہونے لگی۔ محل کے آرام کے باوجود ان کا دل مظلوم بنی اسرائیل کی طرف کھینچتا تھا۔ وہ غلامی، کوڑوں اور ذلت کے مناظر دیکھتے تو دل بے چین ہو جاتا۔ ایک دن شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک مصری ایک بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے ظلم روکنے کے لیے ایک مکہ مارا، مگر وہ مکہ جان لیوا ثابت ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ یہ ان کی نیت نہ تھی۔ وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ قرآنی آیت ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے معاف فرما دیا، مگر شہر میں بات پھیل گئی۔ اگلے دن جب ایک اور جھگڑا ہوا تو خطرہ بڑھ گیا۔ ایک خیر خواہ نے آ کر خبردار کیا، اے موسیٰ، سردار تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، فوراً شہر چھوڑ دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محل کی زندگی ختم اور ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا، بے سر و سامان مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ نہ راستہ معلوم، نہ زادِ راہ، بس اللہ پر بھروسہ۔ قرآنی آیت ہے، بس وہ وہیں سے ڈرتے ہوئے نکلے، انتظار کرتے ہوئے، اور کہا، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوتا ہے، صبر، محنت، نکاح اور نبوت کی تیاری کا باب، جس میں اللہ انہیں عظیم ذمہ داری کے لیے تیار فرماتا ہے۔ مصر کی سرزمین پیچھے رہ گئی۔ محل، آسائشیں، بچپن کے دن سب ایک لمحے میں ختم ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تنہا مسافر تھے۔ نہ سواری، نہ زادِ راہ، نہ رہنمائی، صرف اللہ پر کامل بھروسہ۔ ریگستان کی تپتی ریت، سورج کی تیز دھوپ اور رات کی خاموشی، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر تھے۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ اللہ راستہ دکھا دے۔ قرآنی آیت ہے، اور جب انہوں نے مدینے کی طرف رخ کیا تو کہا، امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینے پہنچے۔ تھکن سے نہ ڈھال تھے، پیاس شدت اختیار کر چکی تھی۔ شہر کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ایک طرف دو لڑکیاں اپنے ریوڑ کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے پوچھا، تم کیوں پیچھے کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک چرواہے ہٹ نہ جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ انہوں نے بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی سوال کے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے میں جا بیٹھے۔ کمزور جسم مگر مضبوط یقین۔ قرآنی آیت ہے، پھر وہ سائے کی طرف ہٹ گئے اور کہا، اے میرے رب،
جو بھی بھلائی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا تھی اور اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ کچھ ہی دیر میں ان لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی واپس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ دیں۔ وہ والد کوئی اور نہیں بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ایک نبی، ایک دانا بزرگ اور اللہ کے مقرب بندے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری داستان سنی، مصر، فرعون، ظلم، قتل کا واقعہ اور ہجرت۔ شعیب علیہ السلام نے اطمینان سے فرمایا، اب خوف نہ کرو، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے دل کو سکون ملا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیانت، طاقت اور اخلاق کو دیکھ کر اپنی ایک بیٹی کے نکاح کی پیشکش کی، شرط یہ کہ موسیٰ علیہ السلام 8 یا 10 سال ان کے ہاں خدمت کریں۔ قرآنی آیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرو، اور اگر 10 پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ یوں ایک نبی جو کبھی فرعون کے محل میں پلا تھا اب چرواہا بن گیا۔ یہ چرواہی صرف روزگار نہ تھی، یہ صبر، برداشت، قیادت اور تنہائی کی تربیت تھی۔ سال گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ پورا کیا۔ مدینہ کی پرسکون وادیوں میں وہ اپنے رب کو زیادہ پہچاننے لگے۔ سال گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ پورا کیا۔ مدین کی پرسکون وادیوں میں وہ اپنے رب کو زیادہ پہچاننے لگے۔ دل میں عاجزی، زبان پر ذکر اور کردار میں پختگی آتی گئی۔ یہ سب نبوت کی تیاری تھی۔ جب مقرر مدت پوری ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کی طرف واپسی کا ارادہ کیا۔ راستے میں سرد رات، اندھیرا اور پہاڑ، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 2 پہاڑ دور کی جانب ایک آگ دکھائی دی۔ یہ وہ آگ تھی جو آگ نہیں تھی، یہ نبوت کی پہلی روشنی تھی۔ مدین کی وادیوں کی پرسکون زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تربیت مکمل کر لی تھی۔ اب اللہ کی مرضی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا منصب دیا جائے۔ یوں وہ ایک خاندان کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام آیا جو آج بھی طور سینا کے نام سے مشہور ہے۔ رات کا وقت تھا، پہاڑ کی چوٹی پر روشنی کی ایک خاص جھلک نمودار ہوئی۔ نہ سورج کی تھی، نہ چاند کی تھی، نہ کسی انسان کے دیے کی۔ یہ اللہ کی روشنی تھی جو اپنے منتخب بندے کو پیغام دینے کے لیے آئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آسمان و زمین کے راز ان کے سامنے آئے اور نبوت کا سفر شروع ہوا۔ قرآنی آیت ہے، اور جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر پکارا اور اسے اپنی نشانی دکھائی اور کہا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنے نزدیک چنا ہے، تم لوگوں کی طرف میرے پیغمبر بن کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ فرعون کے پاس جائے۔ قرآنی آیت ہے، اور جب میں نے موسیٰ کو پہاڑ پر پکارا اور اسے اپنی نشانی دکھائی اور کہا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں اپنے نزدیک چنا ہے، تم لوگوں کی طرف میرے پیغمبر بن کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ فرعون کے پاس جائے اور اسے خبردار کرے کہ ظلم کی انتہا کا انجام تباہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علامات اور معجزات بھی عطا کیے گئے تاکہ فرعون کی سخت گیری کم کی جا سکے۔ سب سے پہلا معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا گیا وہ عصا کا سانپ میں بدل جانا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا
اور جب واپس پکڑا تو دوبارہ عصا بن گیا۔ یہ معجزہ صرف خوف یا دکھانے کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی تھی کہ سچائی کی طاقت جادو اور ظلم سے ہمیشہ برتر ہے۔ قرآنی آیت ہے، اور اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنائے تاکہ وہ یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ہدایت ملی کہ وہ بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ جائیں تاکہ فرعون کے سامنے دو بھائی پیش ہوں۔ ہارون علیہ السلام کو والدین کی امت کے سامنے مددگار اور واعظ مقرر کیا گیا تاکہ نبوت کا پیغام آسانی سے پہنچے۔ رات کا سکون، پہاڑ کی خاموشی اور اللہ کی موجودگی، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک اندیشہ اور ذمہ داری کا احساس پیدا کر رہے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ آگے کا سفر نہ صرف مشکل ہوگا بلکہ خطرناک بھی۔ فرعون کی سرکشی، جادوگر لشکر اور ظلم کی طاقت، یہ سب ایک بڑا امتحان تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھروسہ کامل تھا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یوں نبوت کا عظیم باب کھل گیا۔ کوہ طور کی خاموش روشنی میں اللہ کے منتخب بندے تاریخ کے سب سے بڑے مظالم کے سامنے سچائی کی روشنی لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے محل پہنچے۔ محل میں فرعون اپنے عیش و عشرت میں مصروف تھا، لیکن دل میں خوف چھپا ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے قدم رکھا، محل کا ماحول بدل گیا۔ بادشاہ نے غرور و تکبر سے کہا، تم کون ہو کہ میری زمین اور سلطنت میں نصیحت کرنے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی اور وقار کے ساتھ فرمایا، میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہیں خبردار کروں کہ ظلم کی انتہا کا انجام تباہی ہے۔ فرعون ہنسا اور اپنے جادوگر اور مشیروں کو بلایا۔ دیکھو، یہ نبی کے دعوے والے ہیں، اگر یہ حقیقت کے بولنے والے ہیں تو ہمارے جادو کے آگے کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے کی نشانی دکھائی۔ وہ عصا زمین پر گرا اور فوراً سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ جادوگر حیران رہ گئے، لیکن فرعون کے غرور میں اضافہ ہوا۔ وہ بولے، یہ جادو ہے اور میں اسے ہرا سکتا ہوں۔ جادوگر میدان میں آئے، انہوں نے اپنے جادو کے ہتھیار چلائے، رنگ بدلائے، سانپوں اور مختلف اشیاء کو حرکت دی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ کی قدرت سے ان سب جادوؤں پر غالب آیا۔ عصا سانپ میں بدل گیا اور جادوگر کے جادو کو نگلنے لگا۔ قرآنی آیت ہے، اور موسیٰ نے اپنے نشانوں کو ظاہر کیا تو جادوگر تسلیم کر گئے کہ یہ حق ہے اور ایمان لے آئے۔ جادوگروں نے فرعون کے سامنے کہا، ہم ایمان لے آئے اللہ پر جو موسیٰ کے ساتھ ہے اور سچا ہے۔ فرعون کا غرور ٹوٹ نہ سکا، وہ اپنی طاقت کے بھرم میں مبتلا رہا، لیکن اللہ کی منصوبہ بندی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی روشنی سب پر غالب آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ہدایت کا آخری پیغام دیا، ظلم بند کرو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو، اللہ کا خوف کرو اور سچائی کی راہ اختیار کرو۔ فرعون نے انکار کیا اور اپنی طاقت کے بھرم میں رہتے ہوئے مزید ظلم جاری رکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے عظیم امتحان کی تیاری شروع کی، جو بعد میں بحر قاہرہ کی معجزانہ نجات اور فرعون کا انجام دکھائے گا۔ فرعون کی سرکشی اور انکار کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ نے اپنے بندے کو معجزات کی طاقت دی تاکہ سچائی کی روشنی ظلم کے اندھیروں میں غالب آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا اور اللہ کی طرف سے ایک عظیم نشانی ظاہر ہوئی، اور جب ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی سے فرمایا کہ عصا زمین پر ڈال دو تو یہ ایک بڑے دریا میں تبدیل ہو گیا تاکہ ظالم قوم کے لیے نشان ہو۔ اسی وقت اللہ کی قدرت سے دریائے نیل کے پانی میں معجزہ پیدا ہوا، پانی راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل نے
فرعون کی فوج سے بچ کر عبور کیا۔ پانی ان کے لیے محفوظ تھا، لیکن فرعون اور اس کے لشکر کے لیے موت کا سبب بن گیا۔ قرآنی آیت ہے، پس ہم نے بنی اسرائیل کی حفاظت کی اور فرعون اور اس کے لشکر کو ڈبو دیا، کیونکہ وہ سچائی کو جھٹلاتے تھے۔ فرعون کی فوج دریا میں غرق ہو گئی۔ وہ عظیم بادشاہ جس نے اپنی سلطنت کو خدائی سمجھا، اپنی انا کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اسی کا انجام تاریخ کے لیے عبرت بن گیا کہ ظلم اور غرور کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ بنی اسرائیل آزاد ہوئے۔ وہ لوگ جنہیں سالوں تک غلام بنایا گیا تھا، اب اللہ کی مہربانی سے آزاد اور محفوظ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی، ان کے دلوں میں یقین اور اللہ کی عبادت کی تربیت دی۔ قرآنی آیت ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریائے نیل کے راستے سے نکالا تاکہ وہ اللہ کے کرم کے شکر گزار بنے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق کی طاقت ظلم پر غالب آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت، اللہ کے وعدے اور معجزات نے نہ صرف بنی اسرائیل کو نجات دی بلکہ فرعون کی دنیاوی طاقت کا خاتمہ بھی کر دیا۔ یہ وہ سبق ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہے اور ظالم کا انجام ہمیشہ عبرت کا باعث بنتا ہے۔ فرعون کے زوال اور بنی اسرائیل کی نجات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی رہنمائی اور تعلیمات جاری رکھی۔ انہوں نے اللہ کی طرف بلانے، شکر گزار بنانے اور عدل و انصاف کے اصول سکھانے کا فریضہ ادا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر قدم اللہ کے احکامات اور سچائی کی پیروی میں گزرا۔ وہ نہ صرف قائد تھے بلکہ اخلاق، صبر اور حکمت کے استاد بھی تھے۔ ان کی تعلیمات بنی اسرائیل کے لیے روشنی کی مانند تھیں اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا پیغام بن گئیں۔ قرآنی آیت ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کرے اور علم و حکمت کے راستے دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت، انصاف، سچائی اور صبر کی تعلیم دی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ اللہ کی رضا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سال گزرتے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اللہ کے وعدے اور معجزات کے ساتھ مکمل ہوئی۔ ان کی وفات ایک عظیم شخصیت کے خاتمے کا لمحہ تھی، لیکن ان کی تعلیمات، اخلاق اور پیغام آج بھی انسانیت کے لیے روشنی کا باعث ہیں۔ قرآنی آیت ہے، اور موسیٰ کی قوم نے اس کے بعد پیروی کی اور اللہ نے اسے اپنی رحمت اور علم کے ساتھ دنیا سے رخصت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہونا چاہیے۔ صبر، بھروسہ اور دعا ہر مشکل کا حل ہیں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ معجزات اور نشانیوں کا مقصد لوگوں کو سچائی کی طرف بلانا ہے، نہ کہ دکھاوا یا غرور۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا سفر ختم ہوا، لیکن ان کی تعلیمات، نبوت کا پیغام اور حق کی روشنی آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔